علاقائی اور عالمی صورتحال پر اہم بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں صورتحال کا جائزہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کفایت شعاری پالیسی پر بریفنگ، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال، آن لائن کلاسز، آفیسز میں ورک فرام ہوم کی پالیسی پر غور، صوبوں اور گلگت بلتستان کی وزراء اعلیٰ کی زوم کے ذریعے شرکت۔ مشرقی وسطی کی جنگ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، ایک ہی دن میں 26% تک کا بڑا اضافہ، برینٹ خام تیل 23% اضافے سے $114 فی بیرل تک جا پہنچا، ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی 25% بڑھ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کی بڑھتی قیمتوں کو عالمی امن اور سلامتی کی معمولی قیمت قرار دے دیا، کہا یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے اور صرف احمق ہی اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد یہ قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 13,000 سے زائد گراوٹ پر ٹریڈنگ 1 گھنٹہ تک معطل رہی۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں بھی بھونچال، جاپان کا نکئی انڈیکس 7%، کورین کا کاسپی 8%، ممبئی کا سینسیکس 3% کم، ہانگ کانگ شنگھائی انڈیکس میں بھی کمی۔ قرض سود 10.5% برقرار، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 3 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھنے کا خطرہ برقرار، موجودہ حالات میں شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش نہیں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، 88 رکنی مجلس سے خبرگان نے منظوری دے دی۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خیر مقدم، تقرری ملک کے لیے نئے دور کا آغاز قرار۔ دست خدا بر سر ما خامنئی رهبر ما، ایران کی فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، شہر شہر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی حمایت میں ریلیاں، تہران سمیت تمام بڑے شہروں میں عظیم الشان اجتماعات، نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد، مجلس خبرگان کی اپیل پر قوم کا بھرپور اتحاد اور اتفاق کا پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے انتخاب سے خوش نہیں، امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کا دعویٰ۔ تازہ انٹرویو میں مجتبیٰ خامنئی کی نامزدگی پر تبصرے سے گریز، کہا جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نتن یاہو کے ساتھ مل کر ہوگا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم کی مجتبیٰ خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا، 30 مقامات پر شدید بمباری کے بعد آئل ریفائنریز میں خوفناک آتش زدگی، 4 ڈرائیور جاں بحق۔ تہران میں متعدد دھماکے، نیلوفر اسکوائر حملے میں 20 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران پر بھی بمباری، مزید 31 افراد شہید، شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ تہران میں آئل ڈپو پر حملے کے بعد شہر کالے دھوئیں سے ڈھک گیا، بارش کے پانی میں بھی تیل کے ذرات شامل، بارش کا پانی سیاہ ہو گیا۔ تیل ڈپو میں دھماکوں کے بعد فضا میں زہریلے ہائیڈرو کاربن مرکبات، سلفر اور نائٹروجن آکسائڈز کی بڑی مقدار پھیل گئی۔ ہلال احمر نے خبردار کیا ہے کہ تیزابی بارش سے جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی جارحیت کا بھرپور جواب، تازہ حملوں میں تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں کئی مقامات پر دھماکے، حیفا اور دیگر علاقوں میں بھی حملوں سے متعدد اسرائیلی زخمی۔ ایرانی حملے کے بعد بحرین کے آئل ریفائنریز میں بھی آگ بھڑک اٹھی، UAE میں الفجیرہ کے آئل انڈسٹری زون سے بھی شعلے دکھائی دینے لگے، عراق میں بھی امریکی اڈے پر ڈرون حملے۔ امریکہ نے ایران سے جنگ میں اپنے 7ویں فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں زخمی ہوا تھا، جو کہ دم توڑ گیا۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سفارتی رابطوں اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ مشرقی وسطی میں جنگ، پاکستان میں فلائٹ شیڈول متاثر، آج مزید 76 پروازیں منسوخ۔ کراچی اور لاہور سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دوحہ کی 21 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ اسلام آباد سے 11، پشاور سے 13، فیصل آباد سے 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ چین کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان یو شیاویونگ کا دورہ کابل، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، پاکستان کے ساتھ کشیدگی سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور، دونوں ملکوں میں کشیدگی کا خاتمہ خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے ضروری قرار۔
پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا. پاکستان صرف دہشت گردوں کی بنیادی ڈھانچے اور ان کے معاون نظام کو ہدف بنا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی غیر ملکی جریدوں سے گفتگو. افغان طالبان رجیم اور اقوام متحدہ مشن برائے افغانستان کی افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر کی تردید. بولے کابل میں قائم اقوام متحدہ کی ایجنسی کی ان معلومات کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے. افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن مغذب للحق میں زمینی اور فضائی کارروائیاں. پکتیکا میں شاہین بیس کا امیونیشن ڈپو مکمل تباہ. جنوبی وزیرستان میں شوال سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ ملیہ میٹ. افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج بھاگنے پر مجبور ہو گئے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے پر نوٹس. محکمہ ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا ازسر نو جائزہ لینے کی ہدایت. سرکاری منظوری کے بغیر اضافی کرایہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی قومی ہاکی ٹیم پر انعامات کی بارش. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا. کھلاڑیوں کے لیے نئی خواہشات کا بھی اظہار. ورلڈ کپ کے لیے بھرپور محنت کرنے پر زور. اور بھارت T20 ورلڈ کپ کا تیسری مرتبہ چیمپئن بن گیا. فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے شکست. 256 رنز کے جواب میں کیویز 159 رنز پر ڈھیر.